السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، جیسے کوئی خاندانی مسلمان ہو اور وہ قادیانی ہو جائے یا غلط عقائد کے لوگوں سے متاثر ہو جائے، تو پھر وہ خاندانی مسلمان ہونا اس کو کوئی فائدہ تو نہیں دے گا نا۔ کوئی رافضی شیعہ جو ہے، اگر ان میں سے کوئی اہل سنت کے عقائد پر آ جائے، جیسا کہ بہت سے آ جاتے ہیں، یعنی رافضی شیعہ کو چھوڑ کر اہل سنت بن جائے، تو رافضی شیعہ کیا اس کو کہیں گے؟ خاندانی شیعہ تھا، مانیں گے اس کو؟ کہیں گے نہیں بھائی اب چلا گیا، اب ہمارا نہیں ہے، پہلے تھا نا۔ اسی طریقے سے ہر یعنی مکتبہ فکر کے لوگوں کا یہی نظریہ ہے، اور یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ یعنی اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، عالم الغیب صرف اللہ ہے، تو بریلوی اس کو کہیں گے بھئی یہ بریلوی نہیں ہے، کیونکہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہے نا نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیث خاندانی ہو، اہل حدیث گھر میں پیدا ہوا ہو، اس کو اسی طریقے سے بالکل اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا اس کی وجہ سے اہل حدیث اس کو کہنا یا اہل حدیث کو بلیم کرنا بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا گمراہ ہو جائے تو اس سے اس کو مسلمان گھر میں پیدا ہونا یا مسلمان خاندانی ہونا اس کو فائدہ نہیں دیتا، اسی طریقے سے اہل حدیث ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ پیارے بھائی، ہم کہتے ہیں جب تک ہمارا تھا کتاب و سنت کے دلائل پر تھا، اہل حدیث کہلوائے گا۔ جب وہ کسی گمراہ سے متاثر ہو گیا اور اس کے عقائد و نظریات اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے، پھر وہ اہل حدیث کیسا رہا بھائی؟ اہل حدیث کیا ہے؟ اہل حدیث کسی علاقے کی وجہ سے نہیں ہوتا بندہ، اہل حدیث کسی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ خاص قسم کا کھانا کھا رہے تو اہل حدیث کہلائے گا، کسی خاص علاقے میں پیدا ہوا ہے تو اہل حدیث کہلائے گا، اہل حدیث گھر میں پیدا ہوا تو اہل حدیث کہلائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اہل حدیث تب کہلائے گا جب اس کے عقائد و نظریات اہل حدیث والے ہوں گے۔ یہی تمام مکتبہ فکر اپنے اپنے مکتبہ فکر کے لیے مانتے ہیں، اور سیدھی سی عقلی بھی بات ہے اور بالکل ایک اصولی بات ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اہل حدیث تھا خاندانی تو ایسا ہو تھا، بھائی تھا کی بات ہو رہا ہے، اب گمراہ ہو گیا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ اب اس کو پلمبری کہیں گے، اب اس کو گمراہ کہیں گے، اب اس کو جالوی سے متاثر ہوا تو جالوی والا کہیں گے، مرزے سے متاثر ہوا تو وہ پلمبری بن گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ اہل حدیث نہیں رہا، قادیانی ہوا تو قادیانی بن گیا، بس اب وہ رہا ہی نہیں اس فیلڈ میں۔ تھا کی بات اور ہے، حاضر کی بات اور ہے، اب مستقبل میں پھر جو کرے گا وہ بعد میں دیکھیں گے، وہ اللہ ہی جانتا۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں نا کہ سوال کرنے والا خاندانی اہل حدیث تھا، پھر اور بات ہے، پھر ہمیں اعتراض نہیں تھا نا بھائی، تھا تو اب کیا ہوا؟ تو اب نہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے سوال کرنے والا خاندانی اہل حدیث ہے، اب اہل حدیث نہیں رہا، اب جب متاثر ہو گیا کسی سے، اس کے عقائد و نظریات بگڑ گئے، پھر اہل حدیث کیسا ہوا؟